السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے بہت سارے علاقوں میں بلکہ پورے انڈیا بھر میں ایک مرض چل رہا ہے آئی فلو، جسے آشوب چشم کہا جاتا ہے، آنکھ آنا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس مرض سے بچنے کی کیا تدابیر ہے اور اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہی اس کلپ کے اندر میں آپ حضرات سے شیئر کرنے والا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ میں سے کسی کو یہ مرض محسوس ہو کہ یہ مرض مجھے ہونے والا ہے، یا آپ کے کسی بچے کو یا گھر میں کسی بھی فرد کو یہ مرض ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے حکیم سے رابطہ کرنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے ٹریٹمنٹ کے مطابق وہ جو دوا تجویز کریں، وہ جو مشورے دیں اور وہ جس اعتبار سے دوا کھانے کے لیے کہیں، اسی کے اعتبار سے ہمیں عمل کرنا ہے اور وقت پر دوا لیتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو مرض ہو گیا، آپ کو یہ تکلیف ہو گئی اور آپ اپنی ہی طرف سے کوئی دوا ڈالتے رہیں اور اپنی طرف سے کوئی علاج کرتے رہیں۔ تو ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے حکیم سے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان کے بتائے ہوئے مشورہ پر عمل کریں۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹروں نے بھی کچھ مشورے دیے ہیں، اور ایک احادیث مبارکہ میں ایک دعا بھی ملتی ہے کہ جب صحابہ کرام میں کسی کو یہ مرض ہو جاتا تھا، کسی بڑے کو، بچے کو، بوڑھے کو، تو وہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، وہ دعا پڑھتے تھے۔ تو وہ دعا بھی میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلے جو ڈاکٹروں نے مشورے دیے ہیں تو انہیں آپ حضرات سنیں۔ بتاتے ہیں کہ جب کسی کو یہ مرض ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کالا چشمہ پہن کر رکھے اور یوں ہی نہ پھرے، بلکہ کالا چشمہ لگائے اور اس کو پہن کے رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مرض والے آدمی کو، جس کو یہ آئی فلو ہو چکا ہے، ٹی وی، ٹیبلیٹ، اسی طرح سے موبائل اسکرینس والے جتنے بھی یہ کام ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اسی طرح سے آنکھوں کو بار بار چھونے سے بچیں۔ یہ نہیں کہ مرض ہو گیا آپ بار بار آنکھوں کو مل رہے ہیں، چھو رہے ہیں۔ اور ایک مشورہ یہ ہے کہ آنکھوں کو اگر صاف کرنا ہو تو کسی صاف ستھرے کپڑے کے ذریعے سے صاف کرے، کسی آلودہ یا گندے کپڑے سے صاف نہ کرے۔ اور اسی طرح سے آنکھوں کو چھونے کی ضرورت ہو تو آنکھوں کو چھونے کے بعد ہینڈ واش کر لے، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھل لے۔ اب آئیے اس دعا کی طرف ہم چلتے ہیں، جو دعا حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے جب کسی کو یہ مرض ہو جاتا، کسی بچے کو یا کسی بڑے کو یا بوڑھے کو، تو وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حضرات اسکرین پر یہ دعا دیکھیں اور یاد کر لیں دعا کو۔ یاد نہ ہو تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم متعنی ببصری، آگے دیکھیے، وجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثأری وانصرنی علی من ظلمنی۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میری بینائی سے مجھے نفع پہنچا اور میرے مرتے دم تک اسے باقی رکھ، اور دشمن میں میرا انتقام مجھے دکھا، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو آپ اس دعا کو چاہیں تو پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، چاہے جب دعا پڑھ رہے ہیں اس وقت اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اور اس انداز میں بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بچے ہیں، انہیں دعا نہیں آتی ہے، تو آپ جو بڑے حضرات میں جنہیں دعا یاد ہے یا جو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ کر بچوں کی آنکھوں پر دم کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں پر ہم عمل کریں اور مشورہ کریں، ان تمام تر چیزوں پر ہم عمل کریں، اور جو ڈاکٹر جو علاج تجویز کریں اس کو بھی وقت پر لیتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے گا۔ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ ابھی یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ اس مرض میں ضرور مبتلا ہے، تاکہ ان تک یہ کلپ پہنچے اور وہ بھی اس عمل پر، اس دعا پر عمل کریں
اور آپ کے شیئر سے اگر وہ بیماری سے بچ جائے یا محفوظ ہو جائے، دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر صدقہ جاری ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی میں اگر چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کی کلپ جو ہے اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں آپ حضرات تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔